السلام علیکم دوستوں، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سب دوستوں گزارش ہے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ اختلافی قرأت جمع قرآن کریم ترتیب قرآن کے بارے میں آرتھر جعفری کے شبہات اور علمی تنقید جائزہ کے آج ہم آخری جو سے ہیڈنگ بتائیں گے آپ کو، تعدد مصاحف اور ان کی حقیقت، جمہور علماء کا موقف۔ دراصل صحابہ اکرام کے ذاتی مصاحف کے وجود یا عدم وجود کے متعلق دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض صحابہ اکرام نے خاص طور پر اپنے لیے کچھ اوراق قرآنی آیات اور اس کی قرأت اور تفسیر کو مشمل رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ابن سیرین رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ فوت ہوئے تو میں نے قسم اٹھائی کہ میں سوائے نماز جمعہ کے اپنے اوپر چادر نہیں لوں گا، یہاں تک کہ میں قرآن کو جمع کر دوں، سو میں نے اس کو جمع کر لیا۔ یا عمومی طور پر بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مصحف لکھوانے کے بعد قرآن کے علاوہ ہر صحیفہ یا مصحف جلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرا یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انفرادی طور پر جمع شدہ مصحف کا نام اختیار کر چکا تھا، جبکہ درحقیقت وہ چند روایات، اخبار اور احاد یا شاذہ قرأت تھی جو بعض صحابہ نے بطور تفسیر قرآن ذکر کر دی، جو بعد میں اپنی استنادی حیثیت سے قطع نظر لغت، ادب اور قرأت کی کتابوں میں جگہ پا گئی۔ واضح ہے کہ ابن ابی داؤد نے رحمہ اللہ نے 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام کا ذکر کیا جن کو جعفری کے بعد مقابل نسخہ جات کے حامل بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابن ابی داؤد نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان 10 تحریری شکلوں میں الگ الگ قرآن کے نسخے تھے۔ اسی طرح ابن ابی داؤد ان حضرات کی جانب منسوب مختلف قرأت کو مصحف کے عنوان سے بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ جمع القرآن کا پیرا یہ ان حضرات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، اس طرح لفظ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنَ، اس طرح لفظ مصحف بطور حرف یا قرأت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے تاکہ اس کی ذکر کردہ مختلف قرأت کا کسی باقاعدہ تحریر نسخے سے ماخوذ ہونے کا گمان نہ ہو۔ اگرچہ جعفری بھی ان مصاحف صحابہ رضی اللہ عنہ کی مستقل تحریری شکل کے عدم ثبوت کا قائل ہے، تاہم اس کا میلان ان کو باقاعدہ مصحف کی صورت میں پیش کرنے کی طرف، جو کہ قطعی طور پر غیر تحقیقی و بے بنیاد ہے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصاحف صحابہ رضی اللہ عنہم کے عنوان سے جن کتب کی تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے ان کی تعداد ابن ندیم نے 12 شمار کی، اور ان میں قدیم ترین کتاب ابن عامر یحصبی کی کتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق ہے۔ ابن ابی داؤد رحمہ اللہ اور ابن انباری اور ابن اشتا رحمہ اللہ کی کتب مصاحف کے سوا کسی اور کتاب نے اپنا نشان نہیں چھوڑا۔ مذکورہ 3 کتابوں میں سے بھی مؤخر و ذکر دونوں نون کتب ضائع ہو چکی ہیں۔ صرف ابن ابی داؤد کی کتاب دست برد زمانہ سے محفوظ رہی ہیں۔ مصحف عثمانی کے اتنے عرصے کے بعد ان کتب کا رواج علمی ورثے کے طور پر فنون کی وسعتوں کا ایک مظاہرہ ہے، جس کی سند اور روایات یا محکم محقق ذرائع سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ میں ان کی وجہ سے کبھی کوئی تشویش پیدا ہوئی ہے۔ یہاں ایک بنیادی طرز کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کے ذاتی مصاحف کو جمع قرآن کے بعد ممنوع کیوں نہیں قرار دیا، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے جلانے کا حکم کیوں نہ ارشاد فرمایا؟ یقیناً اس کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مصاحف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ذاتی اور مخصوص مصاحف تھے جو صرف انہی کے زیر استعمال رہتے تھے اور کسی دوسرے کی اس تک پہنچنا ہوتی تھی، اور نہ ہی ایسے واقعات اس وقت تک نمودار ہوئے تھے کہ مصحف کا واحد تقاضا کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا تھا، اس لیے دوسری قرأت میں صحابہ اکرام کی ترغیب ان مصحف کے بقا کی ایک وجہ تھی، جن کی ضرورت عہد عثمانی میں قرأت سمیت قرآن کریم کے جمع ہو جانے کے بعد ختم ہوگی، اس لیے ان کو جلا دیا گیا۔ آرتھر جعفری نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جانب مصحف منسوخ کرنے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا مختلف قسم کے 28 مقابل قرآن ایجاد ہو گئے، حالانکہ اس نے بعض ایسے حضرات کو مصحف کا حامل گردانا جن سے پوری قرآن میں صرف چند مقامات پر قرأت کے اختلاف وارد ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے مصحف میں صرف 2 روایات ذکر کر کے اس کو مصحف کا بھاری بھر کم عنوان دے دیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے 4 روایات، ابن عمر سے کوئی نہیں، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے 10 روایات، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے 10 روایات، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت 4، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے 24 روایات، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 29، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے 35 روایات، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 13 روایات ذکر کی گئی ہیں۔ یعنی ہر ایک مصحف دوسرے مصحف سے ایک حرف میں بھی موافقت نہیں رکھتا۔ نص قرآنی کی تحریف و عدم توثیق کے لیے اس قدر بلا دلیل جملہ تحقیق کے میدان میں قطعاً کوئی وزن نہیں رکھتا، کیونکہ یہ تمام مصاحف خود جعفری کی مقدور بھرپور کوشش سے میٹیریل میں مرتب کیے گئے ہیں، اس کے سوا ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جعفری نے غیر تصحیح شدہ نسخہ جات سے جن اختلافی قرأت کو نقل کیا ہے ان سب کی اسناد غیر مصدق ہے۔ وہ کوئی قابل اعتبار سند کے ساتھ ایسی کوئی قابل ذکر اختلافی قرأت لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو مصحف عثمانی کے اسناد کی طرح محکم اور متواتر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اختلافی قرأت جو ہم تک پہنچی ہیں وہ لسانی اعتبار سے بھی ناممکن نظر آتی ہیں، اور بعض اختلافی روایات کے اسناد ناممکن الوجود اور محال ہیں جو زمانی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کی جا سکتی، یا وہ روایت کے معروف اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ جعفری کے بقول تمام مستشرقین کے نزدیک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے جو مصحف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لکھا وہ بھی مصحف
خاص تھا، رسمی نہ تھا۔ حالانکہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حکم میں یہ جملہ کہا تھا کہ باخدا اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کا مکلف بنایا جاتا ہے تو اس حکم کی نسبت آسان ہوتا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مذکورہ جملہ جعفری کے پیش نظر ہے۔ حیرت ہے کہ اگر یہ حکم محض مصحف خاص کی تیاری کے لیے ہوتا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اس قدر ذمہ داری کا احساس کیوں ہوتا، جبکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس پہلے مصحف موجود تھا۔ بس ثابت ہوا کہ یہ مصحف خاص نہیں بلکہ رسمی اور سرکاری تھا۔ تاہم اگر ایک لمحہ کے لیے جعفری کے نظریے کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ مصحف خاص تھا، پھر بھی قرآن نص کی توثیق میں فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ کثیر صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے سینوں میں قرآن مجید محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ بالفعل اگر ضرورت رجوع آئے تو مصحف خاص کی وجودگی سے سہولت لی جائے، لہٰذا مصحف خاص ماننے سے بھی کسی طرح کا حرج لازم نہیں آتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہی مصحف عہد عثمانی میں مصحف کی تیاری کے لیے سب سے بنیادی مصدر تھا۔ مقابل مصحف کا عنوان دیتے ہوئے جعفری نے اس حقیقت کو بھی اکثر فراموش کر دیا کہ مصحف عثمانی کی تیاری میں کئی صحابہ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکت کی اور بالآخر تقریباً 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس بات پر اجماع منعقد ہوا۔ بالفرض اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے مصحف میں باہمی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنے مصحف پر ڈٹے رہنے کا اعلان کرتے اور کبھی بھی مصحف عثمانی کو تسلیم نہ کرتے۔ خود ابن ابی داؤد رحمہ اللہ، جن کو جعفری نے بظاہر اپنے اختیار کے طور پر استعمال کیا، اپنی کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مصحف میں اختلافات کے زمن میں مصحف ابی بن کعب سے منقول روایات ذکر کرنے کے بعد اس حقیقت ان الفاظ سے واضح کرتے ہیں: ہمارے خیال میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع علیہ مصحف عثمانی ہی پہ پڑھا جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے بالخلاف نماز میں قرأت کرے تو اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن مستشرق موصوف ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف غالباً انہی اجزاء سے اتفاق ہے جو اس کے طے شدہ فکر سے ہم آہنگ ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے آپ کو 4 چیپٹر کی ویڈیوز بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔